لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلوات. حضرات محترم، شب شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے گفتگو ہے ہماری، اور چھٹے امام کے حوالے سے بہت ساری روایتیں اور فرامین کہ جن کا تعلق احکام سے ہے، جن کا تعلق عمل سے ہے، اس لیے بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ پانچویں اور چھٹے امام ہی کے دور میں یہ احادیث جو ایک پراپر انداز سے تعلیم کا جو سلسلہ چلا، اور تمام ان لوگوں نے کہ جن لوگوں نے اس کام میں اہل بیت کا ساتھ دیا، ظاہر ہے کہ جو عمومی تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے، لیکن یہ ہزاروں کے ہزار ایسے نہیں تھے کہ جو دین کو اس طرح سے سمجھ رہے ہوں جیسا سمجھایا جا رہا تھا. ایک یونیورسٹی میں، ایک مدرسے میں، ایک انسٹیٹیوشن میں، ایک مقام پر، ایک مجلس میں ایک چیز بیان ہوتی ہے جس کو سمجھنے والا اپنے اپنے کیلیبر کے اعتبار سے سمجھتا. اب حدیث مثال کے طور پہ ہم حدیث بیان کریں گے، تمام طلاب و علماء کا کام یہ کہ وہ قرآن و اہل بیت سے فرامین لے کر آپ کی خدمت میں بیان کریں، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگز کا ہی فرق ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے والا کسی حد تک 1 2 3 اینگل سمجھا دیتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سب سمجھ پاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ بھی اپنے اعتبار سے 4 نتیجے نکال لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی نہیں سمجھ پاتے. یہ ایک انسان کا اپنا کیلیبر ہے. تعلیم حاصل کرنے والے جتنے افراد آتے ہیں ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ایک کیلیبر کے ہوں. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جب وہ بیان کیا جا رہا ہے تو اسے تو اس کا جواب مل رہا ہے، اس کی تو مشکل حل ہو رہی ہے، لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس مشکل کو حل کرنے کے بعد وہ سلسلہ اسی انداز سے، اسی اسپیڈ سے آگے بھی بڑھ رہا ہو. تو ایسے افراد کے جن کا تعلق چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اور پانچویں امام سے تھا، لیکن یہ کیٹیگری وہ تھی کہ جس میں محمد ابن مسلم ہے، جس میں زرارہ ابن اعین ہے، یہ خاص 4 5 6 افراد یہ ایسے ہیں کہ جن کو امام نے سند دی کہ اگر تم نہ ہوتے تو یہ
اہل بیت کے اور قرآن کے جو معارف کا خزانہ تھا نا، یہ اس طرح سے پروپیگیٹ ہو نہیں پاتا. احادیث نبویہ ختم ہو جاتی، دین ختم ہو کے رہ جاتا اگر تم لوگوں نے وہ اپنا کام نہ کیا ہوتا جو تم نے اس وقت انجام دیا ہے. تو ایسے افراد کی تعداد ان ہزاروں میں سے چند انگلیوں پر گنے جانے والے افراد. لیکن یہی چیز ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ دیتی کہ پروردگار عالم کے نظام میں جو چیز اثر انداز ہوتی ہے نا، وہ کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹٹی نہیں ہوتی. خدا اپنا کام 4 آدمیوں سے بھی ایسا لے لیتا ہے کہ زمانے کے ہزاروں افراد بھی مخالفت کرنا چاہیں نا تو نہیں کر سکتے. بس یہ ہے نظام پروردگار، جہاں امام کی بیان کردہ تعلیمات کو سمجھ کر، ایبزارب کر کے، پراپر طریقے سے آگے بڑھا کر، یہ خود اہل بیت کا کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کم لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کام کیا. اور یہ نظام خدا ہے کہ خدا کا نظام تو آگے بڑھے گا، پروردگار عالم کا دین تو آگے بڑھے گا، چاہے زمانے کے اندر کتنے ہی ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو دین کو مروڑ کر، توڑ کر، ادھر ادھر کر کے بیان کرنے والے ہوں. تو کبھی اس بات سے خوفزدہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے، مومن کو اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے. اتنے سارے ادھر ادھر کی بات کرنے والے ہیں، دین کا کیا ہوگا؟ دین کو چھوڑیے، اپنی بات کیجیے. اپنی قبر میں جانے کے لیے اپنے حساب کتاب کیا ہے کہ نہیں؟ جو دین کا ہونے والا ہے اس کا ذمہ دار میں یا آپ نہیں ہے، اس کا ذمہ دار وہ پروردگار ہے جس نے دین بھیجا بھی تھا، وہ حفاظت بھی کرتا اور وہ اسے بچا کر لے جائے گا. بس یہ جو انسان سوچتا ہے نا، بس میرا جملہ یہ وہ تھا کہ جو عام طور پر آپ کو سننے کو ملتا ہے، اور عام طور پر الفاظ ہو سکتا ہے تھوڑے سے بدل گئے ہوں، لیکن مفہوم کم و بیش ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم یہی فکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی فکر ہمارے کرنے کی نہیں ہے. بس اب اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں. آیت مبارکہ آپ کی بے شمار مرتبہ سنی بھی ہوگی، ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے بے شک یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ جو سیدھا، مستقیم، مضبوط، محکم راستہ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کو بشارت دیتا. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومنین کے جو صالحات انجام دینے والے ہوں، نیکیاں انجام دینے والے ہوں. کیا ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے خدا نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا اجر. اب وہ کتنا بڑا ہے وہ تو خدا جانے. وہ تو قیامت میں جب انسان حساب کتاب کے مرحلے پر اور میزان کے مرحلے پر آئے گا تب اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا بڑا کیا تھا، جسے میں اور آپ بڑا نہیں کہہ رہے، پروردگار قرآن مجید میں خود بڑا کہہ رہا ہے. تو کیا ہوگا اندازہ؟ انسان کہتا ہے نا میرے پاس بڑا گھر ہے، جب آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے کمرے تھے. اب وہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، بنگلہ ہو، 1000 گز ہو، 2000 گز ہو، 4000 گز ہو، اس سے بڑا. ہر انسان کا بڑا اپنا ہوتا، وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ یہ بڑا ہے میرے لیے. دوسرا بولتا ہے کہ نہیں یہ کیا، اس سے بڑا یہ. تیسرا کہتا نہیں یہ اس سے بڑا یہ. تو بڑے کی تعداد تو بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑے کا معیار آگے بدلتا چلا جاتا. کیا معیار ہم اور آپ اپنے دماغ میں بسا پائیں گے جسے خدا کہہ رہا ہے ان لہم اجرا کبیرا؟ خلوص کے ساتھ خالق کے لیے عمل کر کے دیکھو پروردگار کتنا بڑا دیتا. بس وہ بڑا خدا دینے والا ہے. جب وہ بڑا انسان دیکھے گا تو پھر انسان اس کیفیت میں آ جانا چاہیے، اور آ جائے گا کہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے نا، کہ ما تشتہی انفسہم، جو یہ چاہیں گے نا خدا دے دے گا. ما تشتہی انفسہم، جو چاہیں گے، ابھی سوچیں گے اور نعمت سامنے ہوگی. خالدون، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جو دنیا کی یہ سختیاں برداشت کر کے، دنیا کی ان کیفیتوں کو برداشت کر کے خدا کی خاطر یہ دین عمل کرتے رہے، اس دین کی پاسداری کرتے رہے. بس یہ جو چھٹے امام کا زمانہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس مضبوط اور مستحکم راستے کو جو اہل بیت نے بیان کیا، خاص طور پہ چھٹے امام کی زندگی، یہ جو راستہ ہے نا، یہ ایسا راستہ ہے جہاں ایک طرف آپ کو علم نظر آتا ہے اور ترویج علم نظر آتی ہے،
اور دوسری طرف وہی زمانہ ہے جہاں ترویج علم کو روکنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا، میں نے پہلے بھی مجالس میں اشارہ کیا، آج چند روایتیں پیش کر رہا ہوں تھوڑا اندازہ ہو کہ وہ مشکلات ہوتی کس انداز کی تھیں۔ کبھی اہل بیت کے سامنے، ابھی میں نے چند الفاظ کہے، آپ کی سمجھ میں آئی ایک بات کہ یہی الفاظ ہیں جو ہم اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور زاویہ جو امام کے زمانے کے کیفیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ کس کا تھا اور آج کہاں نظر آ رہا، وہ شخص جو امام کا قاتل ہے، چھٹے امام علیہ السلام کو جس نے قتل کروایا، اس نے اپنے دربار میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، بار بار بلوایا ہے، بار بار بلوایا ایک مرتبہ دربار میں، اور بلوا کر دھمکی دی، نام بھی ہے موجود، میں نام نہیں لے رہا، کہ میں نے، تم نے نہیں دیکھا ہم نے اس کو کیسے مروا دیا، کیسے قتل کروا دیا، اور میں انتظار میں ہوں۔ چھٹے امام کو دھمکی دی جا رہی سرے دربار، اب میں انتظار میں ہوں، کچھ حرکت کرو، ذرا سا ادھر ادھر کرو، پھر میں دیکھو تم کو کیسے مرواتا ہوں، پھر میں دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ دھمکی دی جا رہی ہے سرے دربار۔ یہ معاملات چھٹے امام کے دور میں اس انداز سے ہونا، اور یہ زندگی کے یعنی ترویج دین کے ابتدا کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ زندگی کے اختتامی سالوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں انسان یہ سمجھ رہا ہے نا کہ اب بہت اسموتھ حالات تھے، وہ اسموتھ حالات نہیں تھے۔ بعض اوقات اگنورنس، کہ کسی چیز کو، کسی ٹینشنز کو، کسی بات کو اتنا اگنور کیا جائے تاکہ اپنے اصل کام کو فوکس کیا جا سکے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کتنے ہی لوگ ہنستے کھیلتے اپنے کام میں مگن نظر آتے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کسی طرح کا ہے، کوئی کسی طرح کا، گھر کی سچویشن کیا ہے ہم کو نہیں پتا، ہمیں تو وہ نظر آتا ہے جو معاشرے میں وہ دودھ لیتا نظر آ رہا ہے، وہ جو فلاں کی دکان پہ نظر آ رہا ہے، وہ مجلس میں آتا نظر آ رہا ہے، فلاں جگہ پہ کھیلتے آتے ادھر جاتے نظر آ رہا ہے، بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ اندر کیا ہے وہ تو وہ جانتا ہے، گھر کے اندر کیا چل رہا ہے وہ تو اس کو پتا ہے۔ اور یہ ہمارے گھر کی صورتحال ہے، ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، ہمارے شہر کے، پوری دنیا کے حالات اس طرح سے بدل رہے ہیں، پوری دنیا میں حالات اسی طرح سے ہو رہے ہیں۔ بس یہ جو سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اندر کی صورتحال کسی کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے، کوئی چھپا لے جاتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنا غم سائڈ پہ کر لیتا ہے، اپنے پریشانیوں پر قابو پا لیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے حتیٰ بزرگوں اور والدین کی یہ عام طور پر یہ ایک سنت طریقہ رہا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی پریشانیاں نہیں بتاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں بڑی خوش ہے، بس ان کی پریشانی کا نہ بتلانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بیٹے نے سارا حق ادا کر دیا، بیٹی نے سارا حق ادا کر دیا۔ کوئی اگر وائس ورثہ الٹا، اولاد، بہو، بیٹے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اگر وہ سب اگر مثال کے طور پر کسی کی عزت میں، کسی کی حرمت میں، کسی کی مثال کے طور پہ مروت رکھتے ہوئے اگر کسی بڑے کو کچھ نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا، دونوں طرف سے نا مسائل، تو بس یہ تو دونوں مسائل ہیں، ہر طرف سے بہت ساری چیزیں انسان چھپا لے جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ چھپانا انسان کو، جو انسان کی اپنی تکلیف ہے نا، یہ چھپانا انسان کی اچھی عادتوں میں سے، کہ اپنا غم ہونا، اپنی کوئی تکلیف ہو تو اس کو جا کر بیان کرو جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ مسئلہ ہے، جا کر اس سے بات کرو، اگر کسی اور کے ساتھ مسئلہ ہے اس سے جا کر بات کرو۔ اگر معاملہ ان چیزوں کا ہے جہاں کسی انسان سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تعلقات کے مسائل نہیں ہیں، تو پھر کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ جو مسلسل تمہیں آج تک دینے والا، پھر کسی اور کے سامنے نہ جاؤ۔ یا اس لیے کہ اب میرے بات آ گئی ہے تو ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شخص آیا، مولا کے پاس شخص آیا، مولا بیمار تھے، مولا کے پاس آئے، دیکھا مولا بیمار ہیں، دعائیں دینے لگا، مولا خدا آپ کو زندگی دے، آپ کو عافیت دے، آپ کے لیے صحت عطا ہو، یہ ہو وہ۔
جو ایک انداز ہوتا ہے عیادت کرنے کا، عیادت کرنے کے اعتبار سے دعائیں دی. مولا سمجھ گئے کہ دعائیں تو دے رہا ہے لیکن بیک آف دا مائنڈ کچھ تو ہے. آیا کس کے لیے تھا؟ بعض اوقات ہم اگنور کرتے ہیں کہ فلاں مثال کے طور پر آیا، سلام دعا کیا، چلا گیا. ہم نے بھی نہیں پوچھا کہ آیا کیوں تھا، معاملہ کیا تھا، پرابلم کچھ تھا کہ نہیں. چاہے وہ گھر کا قریبی ہو، چاہے دور کا ہو، چاہے جاننے والا ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، پوچھنا بنتا ہے. اگر کچھ کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم سہارے کے دو الفاظ تسلیت تو کر سکتا ہے انسان، دل تو بڑھا سکتا. بس ایک مرتبہ مولا نے پوچھا کہ ان باتوں کو چھوڑ، اپنی حاجت بیان کر. یہ درس بھی مولا نے سکھایا کہ اپنی حاجت بیان کر، چھوڑ ان باتوں کو. دعائیں تو نے دی، اچھی بات ہے، اپنی بات بیان کر. کہ مولا اب زبان سے کھل کر اظہار نہیں کیا، اشارے کنائے میں کہا کہ مولا ضرورت ہے. اب کھل کے کوئی انسان، اپنی عزت نفس بھی ہے نا، کھل کر اظہار نہیں کیا، اشارہ کر دیا. مولا نے اپنے غلام کو بلایا، کب ادھر کتنے پیسے تیرے پاس؟ کہا مولا 400 درہم ہے. 400 درہم کر لیا، لیے کہ دو اس کو، دے دیے اس کو. 400 درہم دے کر پھر مولا نے چند اشعار پڑھے کہ دیکھو، جب کوئی سوال ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو نا، تو کسی نئے پیسے والے کے پاس مت جانا. جس کے پاس نیا پیسہ آیا ہوتا نا، اس کے پاس مت جانا. اس کے پاس جانا جس کے آبا و اجداد سے اسے جود و سخا ملی ہو، جو جس کی پرورش سخاوت سے ہوئی ہو نا، اس کے در پر جانا، اس سے جا کے سوال کرنا. کبھی انسان قرض مانگنا بھی پڑتا، کبھی کچھ ضرورت بھی ہوتی ہے، انسان اپنے دوستوں سے، جاننے والوں سے کبھی کرتا بھی. نئے، جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نو دولتیہ، ایک استعمال ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس نیا پیسہ ہے، اس کا ظرف اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دے. بس اس کے پاس جانا جس کے آبا و اجداد سے اس کو، جس کے باپ سے اس کو سود و سخا ملی ہے، جو پرانا شرف والا ہے نا، عزت والا ہے، جس کو مروت آتی ہے، اس کے پاس جانا، ورنہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. تو پھر مولا نے اب ایک بحر الانوار سے حدیث تھی، اس کے پر شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو اس حدیث کو نقل کیا تو ایک اور جملہ لکھا کہ اس کے بعد مولا نے یہاں پر اکتفا نہیں کی، پھر کہا کہ اچھا رکو. اپنی انگوٹھی اتاری، دیے 400 درہم تھے نا، 400 درہم دے دیے سارے. کہ اپنی انگوٹھی اتاری، اس کی قیمت تھی 10,000 درہم. انگوٹھی اس کے حوالے کی، کہ ضرورت پڑے تو اس سے پوری کر لینا، ضرورت پڑے اس سے پوری کر لینا، بیچ دینا اس کو، لے لینا، ضرورت پوری کر لینا. بس یہ جو عطا کرنے کا سلیقہ، یہ جو دینے کا انداز، کہ اگر سامنے والا مانگنے کے لیے آیا تو اس انداز سے اگر دے سکتا ہے کوئی یہ انسان، تو عطا کرنے میں بخل نہ کرے، عطا کرنے میں کنجوسی نہ ہو. دے سکتا ہے تو دے دے. بس جو دے گا وہی انسان کے قبر میں اس کے کام آنے والا ہے. جو یہاں رہ جائے گا وہ تو اولاد کھا جائے گی، وہاں تو رشتہ داروں میں بڑھ جائے گی میراث. پھر تو کیا، وہ کچھ دے تو مل جائے گا، نہیں دے تو کچھ نہیں. بس جو اپنے ہاتھ سے انسان نیکی کر کے جائے گا، یہ نیکی وہ ہے جو انسان کی قبر میں نور بن کر آ جائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے. اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ نے اتنا کچھ تو عطا کر دیا، اتنا سب کچھ دے دیا، اب کہا کہ مولا ایک سوال ہے، سوال کا جواب دیجیے. کہا اچھا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا؟ کہ مولا میں سفر بہت زیادہ کرتا ہوں، بہت ادھر ادھر جانا ہوتا ہے میرا، اور ظاہر ہے کہ گھوڑوں کا، ناقوں کا سفر کتنے بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی جگہوں سے، کبھی اکیلا، کبھی قافلے کے ساتھ، کبھی اندھیرا، کبھی کچھ. تو کہ مولا کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، تو کوئی علاج بتائیے اس کا، ایسے جگہوں پہ جاؤں تو کیا کروں؟ بعض اوقات انسان سوال کرتا ہے نا کہ بھئی ایک ایسی کیفیت ہو جائے تو کیا کرے. ان روایات میں سے یہ اسی حدیث کا حصہ ہے کہ جب مولا نے دے دیا نا، اس کے بعد اسے سوال کیا. اب سنیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جو قرآن ہے نا، کچھ تو ظاہری چیزیں ہیں جو ان کے معانی و مفاہیم سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز یہ، فلاں چیز. کچھ ایسے بطون ہیں، کچھ ایسے راز ہیں
جو انہی آیتوں کے اندر پوشیدہ اس انداز سے رکھے گئے ہیں کہ انہی آیتوں کو اگر بعض خاص دعاؤں کی نیت سے خاص انداز سے پڑھی جائے تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ یہی آیت پڑھنا انسان کے لیے بچت کا باعث بنا دیتا ہے. اسی کیسے؟ اس کی ایک مثال ہے کہ مولا نے جب سے سوال سن لیا تو کہا اچھا کہ کبھی ایسا ہو نا، کبھی کسی مقام پہ جاؤ تو خوف آئے، ڈر لگے، کسی راستے میں کسی جگہ پر ڈر لگے، تو اپنا سیدھا ہاتھ لینا، اپنے سر پہ رکھ لینا، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھنا، افغیر اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لینا بآواز بلند، ہاتھ سیدھا، ہاتھ سر پہ رکھنا، بآواز بلند یہ آیت پڑھ لینا. اب یہ آیت مبارکہ ترجمہ میں آپ کے سامنے، غیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور راستے پہ جانا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا وہ سب کا سب طوعاً وکرہا، چاہے اطاعت کرنے کے اعتبار سے چاہے مجبوری میں، وہ سب کا سب اس پروردگار کے سامنے جھکا ہوا ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ، سب کا سب سر تسلیم خم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ نے سن لیا. اس کے دین کے اعتبار سے، مخلوقات کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے آپ نے آیت مبارکہ سنی ہوگی، اس کے مفاہیم بھی دیکھے ہوں گے، کسی مجلس میں آپ نے توجہ کی ہو. لیکن مولا فرما رہے یہ آیت مبارکہ اس انداز سے پڑھو گے پروردگار محفوظ رکھے گا. کہ اس کے بعد کا میں نے سفر کیا ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جہاں مجھے جنات کی کسی کی آواز سنائی دی. اب پکڑو اس کو، کہ مجھے مولا کا یہ فرمان یاد تھا، میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، یہی آیت مبارکہ پڑھی، کہ پھر میں نے آواز سنی کہ چھوڑ دو. اس نے اس آیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا کی حراست میں دے دیا، اس نے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا. اب اس کو کچھ نہیں ہاتھ لگا سکتا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یعنی یہ آیت مبارکہ ایک چھوٹا سا عمل جو چھٹے امام نے سکھایا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نے بھی کچھ بھی کہہ دیا. جو امام نے سکھایا ہے، جو امام نے بتلایا ہے، جو کچھ امراض ہیں، کچھ اس کے علاج ہیں جو اہل بیت نے بیان کیے ہیں، یہ کہہ دینے سے کہ کسی کو کسی چیز کا نہیں ہوتا، یہ کہہ دینے سے نہ کوئی ٹھیک ہوا ہے نہ ٹھیک ہوگا. چیزیں اسی انداز سے، جس چیز کی جو بیماری ہے اس بیماری کا وہ علاج اہل بیت نے بیان کیا، اور ہیں علماء کی کتابیں کہ جو ان چیزوں کے امراض اور ان چیزوں کے علاج سے متعلقہ بیان کی جاتی ہیں. تو بس یہ تو ذیلی آ گیا ہے. مولا نے جو چیز سکھائی، دیکھو عطا ایسے کی جاتی ہے، دیا ایسے جاتا ہے، اور اس دروازے سے اگر کوئی سوال کرو گے تو ایسا جواب پاؤ گے جس کو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بس یہ ہے وہ دروازہ جہاں سے عطا بھی ملتی ہے، جہاں سے جواب بھی ملتا. بس ایسی احادیث کہ جہاں پر مانگنے والے نے سوال کیا اور اس کو عطا کیا گیا، لیکن مانگنے کے بعد جس دروازے سے مانگا جائے یہ بھی سیکھنا چاہیے. جب ملے تو اس کو کیسے اپنی زندگی میں لایا جائے، یہی منا کا میدان. چھٹے امام اس موقع پر موجود ہیں. شخص آیا سوال کرنے والا، فقیر، یعنی آج کل کے زمانے میں اس سائل، اور اردو میں صحیح لفظ سائل، آج کل کے زمانے میں فقیر کہتے ہیں. فقیر آیا سوال کرنے والا، سوال کیا کہ مجھے کچھ دیجیے. مولا انگور کھا رہے تھے، اس وقت انگور کھا رہے تھے. مولا نے خوشہ پورا گچھا جس کو ہم کہتے ہیں، خوشہ اٹھایا، دے دیا اس کو، لے جا. اس نے دے کے واپس دے دیا کہ یہ نہیں چاہیے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا پیسے دیجیے، انگور نہیں کھانا ہے. مولا نے لے کے رکھ لیا، ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. دوسرا آدمی آیا اسی طرح سے مانگ رہا تھا کہ کچھ عطا کیجیے، کچھ دیجیے. مولا نے اب اس کو دیا تھا پورا خوشہ، اس کو دیے 3 دانے انگور کے، 3 دانے نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے. مولا نے عطا کی. اس نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے 3 دانے تو عطا کیے. مالک تیرا شکر تو نے مجھے عطا کیا. کہ رک. مولا نے 2 ہاتھ سے انگور بھرا، اس کو عطا کر دیا. مالک تیرا شکر تو نے اتنا سارا انگور عطا کر دیا. کہ رک.
30 درہم نکالے، کہا یہ بھی لے جا، کہا مالک تیرا شکر، تو نے یہ بھی عطا کیا۔ مولا نے کہا اب پھر رک، اپنا پہنا ہوا لباس اتارا، اس کو حوالے کیا، کہا یہ لباس بھی لے جا۔ اتنا خوش ہوا، کہنے لگا مولا آپ کو خدا جزائے خیر دے، آپ کو پروردگار بہت عطا کرے، خدا آپ کو جزا دے۔ کہ یہ جزا کا دعا دی، اور دعا دینے کے بعد اب مولا نے کچھ عطا نہیں کیا۔ اس سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ مسلسل شکر مالک تیرا شکر کا، جب تک شکر ادا کرتا چلا جا رہا تھا، مولا مسلسل دیتے چلے جا رہے تھے کہ اگر یہ شکر ادا کرتا چلا جاتا، ہو سکتا ہے اور بھی مولا عطا کرتے چلے جاتے۔ اب کیا کیا اس نے؟ اب مولا کو دعا دی تھی پرسنلی، کہ اس نے مولا کو دعا دی، مولا نے اپنے عطا روک دی۔ بس یہ عطا جب ملتی ہے، چاہے کم مل رہا ہے، بابرکت جب ملتا ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرنے سے خدا نعمتوں کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس یہ خدا اگر کم بھی دے رہا ہے نا، بابرکت پاک حلال رزق ہے، کم مل رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، شکر پروردگار تو نے حلال عطا کر دیا نا۔ حلال میں جو برکت ہے وہ حرام کی کثرت میں کچھ نہیں ملے گا، جو برکت حلال میں ملے گی۔ بس حلال مل رہا ہے، شکر ہے پروردگار، خدا اور دے گا، یہاں سے نہیں دوسرا وسیلہ، دوسرا نہیں تیسرا وسیلہ ملا کر پروردگار عطا کر دے گا۔ اس لیے کہ جو رزق خدا نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کہ کس بات پہ انسان اچھلتا ہے۔ اور چھٹے امام نے جب ایک شخص نے وصیت اور نصیحت مانگی تھی تو مولا نے چند طویل جملے ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ جب خدا نے تیرا رزق کی کفالت تیری خدا نے لی ہے تو پھر اتنا اچھل کود کس کے لیے؟ پھر اتنا کیوں اتاولا ہوتا ہے انسان؟ پھر اتنا کیوں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، حرام بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے؟ جتنا لکھا ہے ملے گا، بس جلدی کرنے سے انسان حرام میں تو مبتلا ہو سکتا ہے، رزق کو بڑھا نہیں سکتا۔ جو ہے طے وہ ملے گا۔ بس جو انسان کی روش ہے نا، سلیقہ، جس روایت کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، چھٹے امام کو بلوایا اس شخص نے، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ روایت مکمل کروں، دھمکی دی، کہا میں دیکھتا ہوں کچھ آپ کی طرف سے حرکت ہو اور پھر میں دیکھوں کیا کرتا ہوں۔ مولا نے جواب میں کیا جملہ، اب اندازہ کیجئے، جو میں نے اتنی بڑی تمہید اور اتنی جو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ جو مولا کا انداز ہے گفتگو کا، جو سلیقہ ہے سکھانے کا، وہ کس طرح کا۔ اب یہاں پر انسان کیا کہے، ہاں کہے نہ کہے، سامنے سے جواب دے، کیا کرے؟ روایت عجیب ہے، اس نے یہ دھمکی آمیز الفاظ کہے، مولا کے یہاں سے جواب میں جملہ تھا کہ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے جد کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان جس کی عمر 3 برس رہ گئی ہو اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو خدا اس کی عمر میں 30 برس ملا دیتا ہے، اس کی عمر 33 برس ہو جایا کرتی ہے۔ سوال دھمکی تھا، جواب میں مولا حدیث ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگلا جملہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو قطع رحمی اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑ کے رکھے، اپنے آپ کو بہت تیسمار خان سمجھ کے اپنے رشتہ داروں کو کہے خدا حافظ، مجھے کوئی راستہ نہیں رکھنا، کا پروردگار ایسے شخص کی عمر اگر 33 برس ہوتی ہے، 30 کاٹ دیتا ہے، 3 بچ جاتی ہے۔ یہ انسان کا حشر ہوتا ہے۔ یہ شخص وہ تھا کہ جس کو اپنی لمبی عمر کی بڑی خواہش تھی، قاتل ہے امام کا، لیکن خواہش بہت ہے دنیا میں زندگی زیادہ ملے، دنیا میں لمبی زندگی رہ کے کیا کرنا ہے۔ انسان کو دعا یہ کرنی چاہیے، پروردگار اگر عافیت کے ساتھ ہے اتنی زندگی عطا کر، اگر تیری اطاعت کے ساتھ ہے اتنی زندگی عطا کر، اگر اطاعت نہیں ہے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ آپ وہ دعائیں پڑھتے ہیں نا جو مسجد سہلا میں اعمال کرتے ہیں، آپ مختلف مقامات، مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام حضرت ادریس علیہ السلام، ان دعاؤں کو، آپ کے پاس زیارت کی کتابیں تو ہوں گی، ان دعاؤں کے ترجموں کو ایک مرتبہ پڑھیے گا۔
مقام حضرت خضر علیہ السلام کی دعا کو پڑھیے گا، مقام ادریس علیہ السلام کی دعا، مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیے گا، پروردگار میری عمر کو بڑا کر دے، لیکن وہ کہ جو اطاعت کے ساتھ ہو۔ اگر یہ اطاعت نہیں ہے، خدا مجھے اٹھا لے، ایسی عمر کس کام کی جو تیری معصیت میں بسر کرتا رہوں، ایسی زندگی گزار کے کیا کروں گا؟ لیکن جو خدا سے قریب ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے، اس کے دل سے یہ نکلتا ہے کہ زندگی موت آئی تو اچھی بات، اس دنیا میں جتنا اطاعتوں کا سلسلہ تھا مکمل ہوا، وہاں سے موت آ جائے۔ لیکن جو خود خدا کی معصیت اور نافرمانی میں لگا ہوا ہو، وہ کیسے دعا کرے؟ وہ کیسے اس بات کو تو مانے گا؟ وہ تو ہمیشہ چاہے گا تھوڑی اور زندگی ہو، پھر یہ بھی دیکھوں، پھر یہ بھی مل جائے، پھر وہ بھی ہو جائے، پھر وہ بھی ہو جائے۔ سب یہ ساری چیزیں انسان دعا مانگے عمر کی، لیکن ایسی زندگی جو عافیت والی ہو۔ عافیت نہ ہو تو پھر زندگی کیا؟ بس جب یہ سلسلہ وہ اس بڑی خواہش تھی کہ بس میری لمبی زندگی ہو، اس کو یہ حدیث بڑی پسند آئی، کہنے لگا واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا؟ کہاں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ کہا اچھا واقعی اللہ کے رسول نے؟ کہا وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ بار بار تصدیق کر رہا، تصدیق کرتا رہا، خوش ہو گیا۔ پہلے شروع ہوئی تھی بات دھمکی سے، اپنی بات بھول گیا، بات ختم ہو گئی، یہاں سے مولا کو فراغت مل گئی۔ بس یہ جو سلسلے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انسان کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، سننے میں اچھی لگتی ہیں، اگر یہ صرف سننے کی حد تک ہی ہو نا، تو یہ دشمنان اہل بیت بھی یہی کیا کرتے تھے، صرف سننا ہی ہے نا، اس کا کتنا ثواب ہے، وہ والی کتنی حدیث ہے، اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، ساری چیزیں سننے میں دیکھنے میں سب اچھا لگتا ہے، لیکن بولا کیا جا رہا ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ دار کا حق ادا کرو، ماں باپ اس کے اندر سب سے اول ہے، اولاد سب سے پہلے، قریبی ترین بھائی بہن یہ سب سے پہلے ہیں، پہلے ان کے حق تو ادا کرو، ان کے گھر کا پتہ ہے کیا ہے چل رہا ہے، تمہارے گھر میں سکون ہے یا نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کے پاس سکون ہے یا نہیں ہے، تمہاری اولاد خوش ہے کہ نہیں ہے، تمہارے بھائی بہن خوش ہے کہ نہیں، وہ تو دیکھو، ذرا سا ان کے گھر میں بھی تو آگے بڑھو۔ بس یہ جو خاندان کے حقوق ہیں نا، یہ عمل کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں، یہ بولنے سے صرف باتیں نہیں اچھی لگتی، باتیں صرف کہنے سننے کی بات ہو رہی ہے، بس اگر کہنے سننے کی حد تک ہے تو پھر عملی میدان میں انسان نہیں اترے گا تو کہنے سننے سے فرق نہیں پڑنے والا۔ عمر اس کی بڑھتی ہے جو عمل کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، اجر اس کو ملتا ہے جو عملی میدان میں آگے بڑھ کے کوشش کرتا۔ یعملون الصالحات ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جس نے اچھی نیکیوں کو سن لیا تو ہو گیا کام، سننے سے کام نہیں چلے گا، عمل کرنے سے کام کا چلے گا۔ بس جو عمل کرنے کے میدان میں کا ایک مرتبہ یہی بیٹھا ہوا، اس کا بیٹا آیا، یعنی جس بادشاہ نے امام کو شہید کیا تھا اسی کا بیٹا آیا، امام بیٹھے ہیں، یاد دلانے لگا کہ وہ حدیث جو آپ نے فرمائی تھی نا، وہ جو صلہ رحمی والی، رشتہ داروں کے حقوق والی، انسان کو کتنا مزہ آتا ہے دوسرے کو سامنے سنو، اپنے بیٹے کو بلایا، کب بتائیے وہ والی حدیث بتائیے، رشتہ دار کا کتنا حق ہوتا ہے، صلہ رحمی، یعنی بیٹے کو سکھایا جا رہا ہے، سنوایا جا رہا ہے امام سے کہ دیکھو تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے، دوسرے الفاظ میں کب بتائیے وہ والی حدیث آپ نے بیان کی تھی، وہ والی حدیث بیان کیجیے، صلہ رحمی کی حدیث۔ مولا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اب مصلحت پروردگار ہے، ایک ہی روایت کے اندر 4 حدیثیں مختلف انداز سے آئیں، ایک ہی مولا نے ایک اور حدیث بیان کر دی کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے خداوند متعال اس کی عمر کو دراز کر دیا کرتا ہے، کہ یہ والی نہیں، دوسری والی حدیث، دوسری والی کوئی اور حدیث امام نے ارشاد فرمائی کہ صلہ رحمی کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، کہ یہ نہیں، تیسری ہے کوئی اور حدیث، وہ والی حدیث۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ عرش پر یہ دیکھا کہ صلہ رحمی نے قاطع رحمی کی شکایت کی، قاطع رحم کی شکایت کی، قطع رحمی کرنے والے کی، کہ ہم نے جبریل سے سوال کیا کہ یہ دونوں میں کتنا فرق ہے، یہ قطع رحمی کرنے والے میں کتنا فرق ہے، کہ 7 پشتوں کا فرق ہے، 7 نسلوں کا فرق ہے، 7 نسلوں کے فرق سے بھی یہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کی ذمہ داری کتنی امپورٹنس رکھتی ہے، کہ یہ والی حدیث نہیں۔ پھر امام نے چوتھی حدیث ارشاد فرمائی، بات کہاں ہو رہی ہے، وہ دربار کا قصہ الگ تھا، یہ دربار کا قصہ الگ ہے،
پہلے بھی وہی حاکم سامنے ہے، دوسری مرتبہ بھی وہی حاکم سامنے، اب بیٹے کو بلوا کے سنوا رہا ہے کہ امام بیان کریں یا سنیں. کہ اچھا. کا ایک اور حدیث رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص حالت احتضار میں آ گیا، جان نکلنے والی تھی، موت کا وقت قریب تھا. فرشتہ آ گیا کہ پروردگار عالم نے اس کی موت کو رکوا دیا. پڑوس میں ایک آدمی تھا، رشتہ دار نہیں، پڑوس کا ایک آدمی کہ پڑوس میں ایک شخص تھا جو قطع رحمی کرتا تھا. کا سوال کیا کہ اس کی کتنی عمر ہے؟ کہ 30 برس. یہ مرنے والا ہے، فرشتہ آ گیا ہے. حدیث رسول چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں اس حاکم کے سامنے کہ کیا ہوا؟ کہ پروردگار کا حکم آیا کہ اس کے 30 سال اس مومن کو لگا دو، اس قطع رحمی کرنے والے کو اٹھا لو. لینے اس کو آیا تھا موت کا فرشتہ، لے کے اس کو چلا گیا. موت ایسے بھی اچانک آ جاتی ہے. انسان کا عمل انسان کو ویسے بھی برباد کر سکتا ہے. یہ انسان سوچ کر مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے تھوڑی کچھ کیا، ابھی تو میری صحت باقی ہے، حیات باقی ہے، ابھی تو یہ باقی ہے، ابھی تو میری جاب چل رہی ہے، ابھی تو میرے بچے بھی چھوٹے ہیں. سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے. جس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں، جس کے بیٹے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے وہ بھی رہ جاتے ہیں. بس دنیا سے انسان کے جانے کا وقت خدا نے کسی کو لکھ کر نہیں دیا، کبھی بھی کچھ بھی چلا جائے گا. بس عمل انسان جس وقت سدھار لے، جس وقت سیدھا ہو جائے، اپنے آپ کو بہتر بنا لے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو عملی اعتبار سے، سننے سنانے کی بات نہیں ہے. کہنے سننے کے اندر جو اچھا لگتا ہے لگنا چاہیے، اس لیے کہ بات اتنی اچھی ہے کہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے. یہ بات وہ ہے جو قرآن و اہل بیت کی بات ہے، تو اچھی تو لگے گی. بات یہ ہے کہ اس اچھی بات پر جب تک میں عمل نہیں کروں گا میں اچھا نہیں بن پاؤں گا. اجر خدا نے اس کے لیے رکھا ہے جو انسان اچھائی کرے. بس معاملہ بڑھتا یہاں تک ہے، جب کہنے سننے کی باتیں ہوں نا تو سلسلے کہاں تک گئے. چھٹے امام کا دور ہے، کتنی سختیاں، کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے. معاملات یہاں تک بھی آئے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ چھٹے امام کا دور گزر رہا تھا نا، ایسے حربے بھی اپنائے گئے، ایسے قصے بھی ہوئے کہ خود حاکم کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے جھوٹے خط مولا کے لیے لکھے جاتے تھے. اچھا، خط میں کیا لکھا جاتا ہے؟ خط میں لکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے شیعہ ہیں، آپ کی مدد چاہتے ہیں، حکومت کے خلاف قیام کیجیے. حکومت خود یہ خط لکھوا کے ادھر ادھر سے بھجوا رہی ہے، پھر بیچ میں قاصد کو پکڑ لیتی ہے کہ اس نے خط لکھا تھا. نہ خط لکھنے والے کو پتا، نہ خط ہی جھوٹا ہے، جعلی ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے. اور سازش کیا رچی جا رہی ہے؟ سازش یہ کہ یہ چھٹے امام سے منسوب کیا جائے، یہ الزام وہاں لگایا جائے. تو آج آپ کو بہت ساری صورتحال میں نظر آتا ہے نا کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہوا کیا، حقیقت کیا تھی، کچھ نہیں پتا. اس کے نام سے یہ چیز لگا دی گئی، نہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس کے نام سے یہ کیس لگا دیا گیا، اس کے نام سے یہ بات لگا دی گئی. کیسے یہ سلسلے چھٹے امام کے ساتھ. پھر کسی شخص کو بھیجا گیا کہ تم اتنے پیسے لے کر جاؤ اور کہو کہ مدینہ میں جا کر خاص 3 افراد کی نشاندہی کی گئی. ان میں سے ایک چھٹے امام تھے. کہ ان کو جا کر پیسے دو اور کہو کہ یہ شیعوں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں تاکہ آپ حکومت کے خلاف قیام کر سکیں، آپ حکومت کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر سکیں. تو باقی 2 نے تو لے لیے. امام کے پاس پہنچا، امام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کرنے لگا. امام نے نماز ختم کی، اس کے پاس سے آئے، کہنے لگے، اب جو خلاصہ مفہوم ہے وہ بتا رہا ہوں. کہنے لگے تم جس سازش کے تحت آئے ہو نا، جس طریقے سے جہاں سے مال لے کر آئے ہو نا،
یہ کام نہ کرو. ہم پر پہلے کے لوگوں نے کم ظلم کیا ہے، ابھی تم بھی یہ کام کر رہے ہو. تمہیں تو الٹا ہماری مدد کرنی چاہیے تھی، تمہیں تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا، بجائے اس کے. اب پھر یہ شخص جب بادشاہ کے پاس گیا تو جا کر یہ پوری رودات سنائی. کہ اس طرح سے امام بیان کر رہے تھے کہ جب بادشاہ نے یہ پوری سازش اسے سکھائی تھی تو جو بات ہوئی تھی کہ میرے اور بادشاہ کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. کا امام ایسے بیان کر رہے تھے جیسے وہ اس وقت موجود تھے، اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے. ایسے امام نے الفاظ بتائے کہ یہ ساری باتیں کر کے آ رہے ہو، یہ سازش بنا کے لا رہے ہو، ہمیں پیسے دے کے ہمارے خلاف یہ سازش تیار کرنا چاہتے ہو، یہ کرنا چاہتے ہو، اس طرح سے الزام لگانا چاہتے ہو. کہ پہلے ہم پر اہل بیت پر جتنا ظلم ڈھایا گیا ہے کم ہے، جب تم یہ والی حرکتیں کر رہے ہو، اس طرح سے ہم پر ظلم ڈھانے کی کوشش کر رہے ہو. بس سلسلے بڑھتے بڑھتے ایسے مقام تک پہنچے ہیں کہ جہاں پر بعض قریبی افراد میں سے بھی لوگ ایسے تھے جو ان سازشوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. نتیجہ کیا ہو رہا تھا؟ نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ مسلسل ٹریپ ہو رہے تھے، مسلسل ٹریپ ہوتے چلے جا رہے تھے. اور نتیجتاً جو ظالم حکومت چاہتی تھی کہ یہ سادات ہاتھ میں آئیں اور انہیں مار دیا جائے، یہ سادات پر کوئی الزام لگے اور انہیں قتل کیا جائے، یہ شیعوں پر الزام لگے اور انہیں قتل کر دیا جائے. بس یہ سلسلے بڑھتے بڑھتے اس وقت امام کی مکمل خاموشی، مکمل خاموشی. سرے دربار بھی بلا کر دھمکی دی جاتی، امام اگنور کر رہے ہیں. اس طرح کی سازش کی جاتی، امام نے اگنور کیا. ان تمام چیزوں کے درمیان کتنے ایسے واقعات امام کے گھر پہ لا کر، جس کمرے میں مولا درس دیا کرتے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، اس گھر کے اوپر رات کے وقت میں آگ برسا کر آگ جلا دی گئی. کسی طریقے سے امام کے خلاف یہ کام کیا جا سکے، کسی طریقے سے امام کو ختم کیا جا سکے. آخر کار جب سارے حربے ناکام ہوتے نظر آئے نا، ایک مرتبہ امام کے قریبی انسان کو خریدا گیا ہے نا. دنیا جب انسان لپکتا ہے دنیا کی طرف، یہی دنیا کا مال ہے، یہی دنیا کی لالچ ہے جو انسان کو ایسے گرا دیتی ہے کہ وہ امام کے قتل کے اوپر تیار ہو جاتا ہے. ایک شخص کو بیچ میں لا کر لالچ دیا گیا اور انگور زہر آلود بھجوائے گئے. بس ان زہر آلود انگور کو بھجوایا کہ کسی طریقے سے چھٹے امام کو کھلا دے. یہ کھلانا تھا، اس نے اپنے غلام کے ذریعے سے بھیجا اس امید پر کہ اسے جو لالچ دیا گیا ہے وہ ہوگا. جو امام کے خلاف سازش کر کے وہ لالچ کر رہا ہو، کہاں اس کے دنیا ملنے والی. ایک مرتبہ امام کے گھر میں یہ انگور پہنچے، چند دانے مولا نے تناول کیے تھے، وہ زہر کا اثر مولا کے جسم پر طاری ہونے لگا. بس یہ زہر کا اثر ہے کہ جس زہر کے اثر سے میرا مولا تڑپتا رہا. وقت آ گیا کہ جب مولا اس دنیا سے رخصت ہوا چاہتے تھے، بیٹا قریب ہے، ساتویں آقا موجود ہیں، اپنے بابا کے آخری وقت میں اپنے بابا کا سہارا بن رہے تھے. ایک مرتبہ بابا کے جنازے کو غسل و کفن دیا گیا اور تدفین کے مراحل بھی انجام پائے. ارے بڑی شان سے مولا کا جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں لا کر دفن کیا گیا. لیکن ہائے ساتویں آقا، یہ آپ کے بابا کا جنازہ تھا جو مدینہ طیبہ میں اٹھا تھا، لیکن جب آپ پر یہ آفت آئی تھی، ایک مرتبہ اس بغداد کے زندان میں مولا کو زہر دیا گیا اور زہر کے اثر سے مولا تڑپنے لگے. ہتھکڑی اور بیڑیا، اس انداز سے مولا کا یہ آخری وقت ہے، نہ بیٹا قریب ہے، مولا اپنے وطن سے دور. ایک مرتبہ مولا کو جب شہادت ہوئی، مولا کو لپیٹ کر بغداد کے پل پر جا کر رکھ دیا گیا
اور نہ کہنے والا صدا لگاتا تھا ھذا امام الرافضۃ فاعرفوہ، ارے یہ شیعوں کا امام مر گیا ہے، کوئی جا کر اسے خبر لو۔ مزدوروں نے جا کر جنازہ اٹھایا، ہائے غریب الوطن کا جنازہ ہے جو بغداد میں برآمد ہو رہا تھا، مقابر قریش میں جا کر دفن کیا گیا۔ ہائے جناب سیدہ، آپ کی اولاد پر کیا کیا ستم تھے، کہیں کربلا کا جنازہ ہے اور کہیں مدینہ کے جنازے ہیں، کہیں بغداد میں اٹھتا ہوا جنازہ اور کہیں سامرا میں اٹھتے ہوئے جنازہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خاص طور پر چھٹے امام کی زندگی کا واسطہ، پروردگارہ علم و عمل میں ہم سب کو موفق فرما، تعلیم دین حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔